2 روز پہلے یعنی 16 نومبر کو برداشت کا عالمی دن منایا گیا۔ اسے یونیسکو نے 1995 میں عدم برداشت کے خطرات کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے قرار دیا تھا۔ رواداری کے عالمی دن کے مشن کے بیان میں کہا گیا کہ رواداری ہماری دنیا کی ثقافتوں کے بھرپور تنوع یا ڈائیورسٹی، ہمارے اظہار کی شکلوں اور انسان ہونے کے طریقوں کا احترام، قبولیت اور تعریف ہے۔ جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے صدر فلیمون یونگ نے 13 ستمبر 2024 کو کہا کہ آئیے ہم رواداری اور مکالمے کی طرف بڑھیں۔ ایسا کرنے سے ہم پائیدار ترقی کی جانب پیش رفت کو تیز کر سکتے ہیں اور ہر ایک کے ہر جگہ انسانی وقار کے عالم احترام کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے کہا تھا کہ رواداری، بین الثقافتی مکالمہ اور تنوع یا ڈائیورسٹی کا احترام ایسی دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ قریب سے جڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آئیے نسلی امتیاز کے خاتمے کے اس عالمی دن پر تمام انسانوں کی برابری کے لیے ہم سب اس بنیادی اصول سے مستفید اور سرشار ہوں جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کے اعلامیے میں درج ہے۔ کوفی عنان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر عظیم عقیدے یا مذہب اور روایات میں رواداری اور باہمی مفاہمت کی قدریں پائی جاتی ہیں۔ کوفی عنان نے درست کہا۔ اسلام ہی کی مثال لے لیجئے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ محسن انسانیت امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ برداشت کرو تم کو برداشت ملے گی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان صبر اور تحمل ہے۔ جلال الدین رومی، جو کہ سب سے مشہور مسلم شاعروں میں سے ایک تھے، نے کہا کہ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ امام غزالی، جو ایک ممتاز مسلمان فلسفی تھے، نے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے رواداری پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم مزاجی اور رواداری سے آگے بڑھنا چاہیے۔ 1995 میں جب اس دن کو منانے کا باقاعدہ آغاز ہوا تو دنیا میں بہت سے لوگ، خاص طور پر کشمیر و فلسطین جیسے مظلوم لوگ، امید کا اظہار کرنے لگے تھے کہ اس دن کو منانے سے بلا شبہ تنوع اور شمولیت کے بارے میں آگہی اور تعلیم کو فروغ ملے گا اور بڑھتی ہوئی عدم برداشت، نفرت اور امتیازی سلوک سے نمٹنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ ہر کشمیری کو یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وطن صدیوں سے رواداری کی روشن مثال اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت بنا رہا ہے۔ کشمیر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی رواداری، ہمدردی، نیک نیتی اور مذہبی اور ثقافتی حدود کے پار دوستی کی طویل روایت رہی ہے۔ کشمیر میں اعتدال اور عدم تشدد کی ایک طویل داستان اور روایت ہے۔ اس کی ثقافت انتہا پسندی یا بنیاد پرستی کو جنم نہیں دیتی۔ اس کے 5 مذہبی گروہ مسلمان، بودھ، سکھ، ہندو اور چھوٹی اقلیت میں عیسائی ہیں۔ صدیوں سے یہ ہم آہنگی اور باہمی بندھن میں پروان چڑھتے آئے ہیں۔ کوئی صہیونی یا زائونسٹ یہودی بستیاں نہیں، کوئی مذہبی رنگ و نسل نہیں، کوئی معاشی یا ثقافتی تقسیم نہیں۔ یہ کم از کم عوامی سطح پر رویوں کی میں بات کرتا ہوں۔ حالانکہ بھارت نے تو حکومتی سطح پر سسٹمیٹکلی کشمیر کے ہندوؤں کو زیادہ وسائل اور موقع فراہم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں وہ ہمیشہ اچھے عہدوں پر فائز رہے ہیں، ان کا معیار زندگی ہمیشہ بہتر رہا ہے، تعلیم اور دیگر سہولتیں ان کو زیادہ میسر آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیری مسلمانوں نے امتیاز کا شکار ہونے کے باوجود ان سے نفرت نہیں کی۔ اس سے پیچھے 1947 سے پہلے کے ڈوگرا دور میں چلے جائیے، اس وقت بھی 87 سے 90% مسلمان جو مقبوضہ جموں کشمیر میں رہتے ہیں، ان کو نسلی اور مذہبی امتیاز کا سامنا تھا۔ تمام تر سہولتیں اور ترقیاں غیر مسلموں کو ملا کرتی تھی، مسلمانوں سے باقاعدہ بیگار لی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود کشمیری مسلمانوں نے اس ثقافتی، تہذیبی، معاشی امتیاز جو حکومتوں کی طرف سے پہلے ڈوگرا راج کے دوران اور اس کے بعد ہندو فسطائی راج کے دوران ہوا ہے، انہوں نے کبھی بھی ہندوؤں یا کسی دوسری مذہبی برادری کے ساتھ کوئی تعصب نہیں برتا۔ ان کی رواداری ہمیشہ مثالی رہی ہے۔ جموں کشمیر میں ہمیشہ ایک دوسرے کے مذہبی تعطیلات اور خوشی کے اوقات میں لوگ شامل رہے ہیں، سماجی اجتماعات میں اکٹھے شریک ہوتے تھے، ہمسایوں کے طور پر ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ ہمسایوں کے ساتھ ہم آہنگی بے انتہا مثالی تھی۔ وہ اپنے باہمی اقدار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
حال ہی میں بی جے پی RSS کی قیادت والی حکومت نے عدم برداشت، نفرت، فرقہ پرستی اور بنیاد پرستی جیسے کچھ بنیادی خرافات کے ساتھ زہر کے ایسے بیج بو دیے ہیں جس نے کشمیر جیسے ایسے مقام کے حسن معاشرت کو بھی متاثر کر دیا ہے، جس کی حسن معاشرت اس پورے خطے میں سب سے مثالی رہی ہے۔ بی جے پی اور RSS کی اس ایجنڈے کا حقیقتاً مقصد ہی رہا ہے کہ کشمیری معاشرے کی تکثیری نوعیت کو بدنام کیا جائے، لیکن یہ چالیں جموں کشمیر کے لوگوں کی حقیقت اور مصائب پر کبھی پردہ نہیں ڈال سکی ہیں۔ نئی دہلی میں قائم مرنا ڈیجیٹل نے بی جے پی حکومت کی ان تمام الزامات یا پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کو مسلمانوں نے نشانہ بنایا اور انہیں کے مظالم کی وجہ سے وہ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔